نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان کی آواز دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، تو مؤذن کی آواز سن کر شیطان جو ہوتا ہے وہ اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ یعنی اذان کے اندر اتنی ہیبت ہے، اتنی قوت ہے کہ شیطان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ شیطان اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی دور بھاگ جاؤں جہاں مجھے آواز نہ سنائی دے۔ تو اذان ایک بہت بڑی دعوت ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی دعوت ہے، اس کے اندر کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اذان کی آواز سننے کے بعد اس کا ادب کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کریں۔ آج میں نے آپ کے سامنے اذان کے ادب پر دو واقعے عرض کرنے ہیں۔ ایک واقعہ ملکہ زبیدہ کا ہے اور ایک واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کے ایک لوہار کا ہے۔ ملکہ زبیدہ جو ہارون الرشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیوی تھی۔ تو جب وہ فوت ہو گئی ملکہ زبیدہ، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا کہ ملکہ تمہارا کیا حال بنا، آخرت میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ تو ملکہ زبیدہ نے بتایا کہ اللہ جل شانہ نے میری بخشش کر دی۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ بخشش تو آپ کی ہونی تھی، آپ نے نہر بنوائی، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، بڑے بڑے نیک کام کیے۔ تو ملکہ نے کہا میری اس عمل پر بخشش نہیں ہوئی، جب یہ میرا عمل پیش کیا گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے مال کے بل بوتے پر یہ سارے کام کروا رہی ہے، جو میری رضا کے لیے کیا تھا عمل وہ سامنے لا۔ تو ملکہ کہتی ہے ایک دفعہ میں پریشان ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تیرا ایک عمل ایسا ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے جو ہمیں بڑا پسند آیا ہے، کہ ایک دفعہ تجھے بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا رہی تھی اور لقمہ تیرے ہاتھ میں تھا کھانا کھانے کے لیے، تو ادھر سے مؤذن کے آواز تیرے کانوں میں سنائی دی، تو تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے اپنا کھانے والا لقمہ نیچے رکھ دیا اور پہلے دوپٹہ سر کے اوپر کیا، جب اذان ہو گئی تو اس کے بعد تو نے کھانا کھایا، یہ میرا نام کا تو نے ادب کیا تھا، تو ہمیں یہ تیرا عمل پسند آیا، ہم نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری بخشش کر دی۔ یعنی اذان کا ادب اتنا اللہ جل شانہ کو محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ملکہ کی بخشش کر دی۔ دوسرا واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس کے بال بچے کافی سارے تھے، اس کی وجہ سے وہ سارا دن لوہا کوٹتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ تو یہ اس کی ایک عادت تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی اور اپنا لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا، تھوڑا اس نے اٹھایا ہوتا تھا اور جیسے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تھی تو فوراً وہ اپنے ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی منادی کی آواز سنائی دے رہی ہے، اب میں اپنا کام نہیں کروں گا، پہلے اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کروں گا، اس کے بعد کام کروں گا۔ تو وہ فوراً ہتھوڑا رکھ دیتا تھا، اس کے بعد ایک ہتھوڑا پہ نہیں مارتا تھا جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، اس کے بعد جا کر نماز پڑھتا تھا اور باقی کام وہ بعد میں آ کر کرتا تھا۔ جب فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نچلے والے جنت کے اندر جو درجہ ہے نا، وہاں اللہ جل شانہ نے مجھے جگہ دی ہے۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ تو کوئی اتنا اللہ والا تو تھا نہیں، تیرے اتنے اعمال تو تھے نہیں، تجھے اتنا درجہ کیسے مل گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جو اذان کا ادب کرتا تھا، فوراً اپنے ہتھوڑے کو روک کر کام کو روک کر پہلے نماز پڑھتا تھا، تو اللہ جل شانہ کو میرے یہ ادب کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کی وجہ سے مجھے جنت میں یہ درجہ عطا کیا۔ تو ملکہ زبیدہ اور اس لوہار کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کا ادب کرنا اللہ جل شانہ کو بڑا پسند ہے۔ تو ہمیں بھی جیسے ہی مؤذن اذان دے تو ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، کھیت کے اندر کام کر رہا ہے یا دنیا کے کسی تذکروں کے اندر محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو ان سارے کاموں کو ہمیں چھوڑ کر فوراً اذان کے ادب پر ہمیں لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ کوئی ایک ادب بھی اللہ جل شانہ کو پسند آ گیا تو اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش بھی کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ عمل کریں گے، اذان کا ادب کریں گے، تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری بھی بخشش فرمائے گا۔
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نام کا ادب کرنے کی توفیق دے، اور اس کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی حاضری اپنی دربار میں پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔